مفتی صاحب سے سوال ہے کہ حج میں کون سی دعا افضل ہے؟ جی حاجی حجاج کرام، تو کون سی دعا افضل ہے؟ ان کو مین کیا وظیفہ ہونا چاہیے؟ حج کے دوران کیا پڑھتے رہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج میں چونکہ بنیادی اعتبار سے جو سب سے اہم رکن ہے اور جو اصل حج ہے وہ عرفہ کا وقوف ہے، یعنی میدان عرفہ میں جو وقوف کیا جاتا ہے وہ یہ اس کے بارے میں فرمائے کہ عرفہ جو ہے یہی حج ہے۔ یعنی جو بندہ بھی احرام کی حالت میں 9 ذی الحجہ کو ظہر کے وقت کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح سے پہلے پہلے اگر میدان عرفات کے اندر احرام کی حالت میں داخل ہو گیا لمحہ بھر بھی، تو ایسے بندے کا حج ہو جاتا ہے، یعنی وہ حاجی بن جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ دعا کا اصول یہ ہے کہ بندہ جب نماز کے علاوہ کسی اور موقع پہ دعا مانگے تو وہ دعائیں مانگے کہ جو اس کے دل کے اندر آ رہی ہیں، ٹھیک، یعنی جو مانگنے کا اس کا دل کر رہا ہے کہ اب میں اللہ پاک سے یہ مانگوں، وہ مانگے اللہ پاک سے۔ اس میں کسی ترتیب کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، آپ کے ذہن کے اندر جو بات آ رہی ہے، دل میں جو بات آ رہی ہے، عربی میں یا اردو میں؟ ہاں اردو میں مانگے، عربی میں مانگے۔ ظاہر ہے کہ اکثریت تو وہ ہوتی ہے کہ جو عربی نہیں جانتی تو وہ اردو میں ہی مانگے گی، دل کے اندر جو بات آئی ہے اس کو عربی میں تعبیر کرنا، عربی زبان میں اس کو بولنا، یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو اپنی مادری زبان کے اندر ہی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور 2 باتیں اس میں اور کہ نمبر 1، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو جامع ترین دعا کہا گیا ہے۔ تو اگر آپ کوئی اور دعا نہیں مانگ سکتے تو یہ مانگیں، اور اس سے بھی افضل جو دعا ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ تو جتنا ممکن ہو، جہاں جہاں ممکن ہو، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، کہ اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معنی اللہ کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و رضوان کے نزول کی دعا کرنا ہے، اور جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو یہ یقینی طور پہ قبول ہوتی ہے اور اس کی برکتیں پھر ہمیں بھی ملتی ہیں۔ تو آپ وقتاً فوقتاً کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکات سے آپ کی دیگر حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ تلبیہ حاجی صاحبان یہ بھی بکثرت پڑھنا ہے؟ کب پڑھیں، کہاں کا پڑھنا ہے اور کہاں موقوف کرنا ہے؟ جی ہاں، جیسے ہی حج کا احرام باندھیں گے جی، تو اس وقت سے تلبیہ کہنا یہ سنت مبارکہ ہے، یعنی اب مسلسل تلبیہ کہتے رہیں، سب سے افضل ان کے لیے تلبیہ کہنا ہے۔ اور اگر جیسے کوئی بھی حالت تبدیل ہوتی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے، تو اس وقت تلبیہ پڑھیں، کسی اونچی جگہ پر جا رہے ہیں، کچھ افراد ملتے ہیں تو اس وقت تلبیہ پڑھیں۔ تو جیسے کنڈیشن آپ کی تبدیل ہو اس میں بہتر ہے کہ تلبیہ دوبارہ سے دوبارہ پڑھتے رہیں، اور 3 مرتبہ یہ پڑھتے رہیں، یہ افضل ترین کام ہے۔ اور جب تک آپ 10 ذی الحجہ کو جمرۃ العقبہ یعنی سب سے بڑے شیطان کی جب تک رمی نہیں کریں گے اس وقت تک تلبیہ پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے، یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ پھر جب آپ چاہیں تو آپ جو تکبیر تشریق ہوتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو بھی پڑھیں، کہ حدیث میں صحابہ کا یہ بھی طریقہ آیا ہے کہ ان دنوں میں یہ تلبیہ بھی پڑھتے تھے اور ساتھ میں یہ تکبیر تشریق بھی پڑھا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک مضمون کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا۔ قبلہ استاد محترم مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا مضمون حج و عمرہ کے مسافر اپنا وقت کیسے گزاریں۔ آپ یہ مضمون پڑھیے، بالخصوص جو مسافر ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور نیکیوں بھرا آپ کا یہ سفر ہوگا۔ اس میں باقاعدہ فجر کے بعد کیا پڑھنا ہے، مختلف اور نمازوں کے حوالے سے، پھر اپنا ایک شیڈول، اس میں درود پاک کے حوالے سے، مختلف دعاؤں کے حوالے سے، یہ سب ترغیبات اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کی فضیلتوں کو بیان بھی کیا گیا۔ تو یہ قبلہ استاد محترم مفتی محمد قاسم اتاری صاحب، آپ کے سوشل میڈیا فیس بک پیج پر بھی یہ اپلوڈ ہے، اسی طرح دارالافتاء اہل سنت کے آفیشیل پیج پر وہاں بھی، اور دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ پر بھی www.fatwaqa یہاں پر بھی یہ اپلوڈ ہے، تو آپ بآسانی اس کو لے سکتے ہیں۔ واٹس ایپ چینل پر بھی یہ موجود ہے، تو یہ مضمون آپ ایسے حجاج کرام کو بھی بھیجیں تو انشاءاللہ قدم قدم پر ان کی ایک طرح کی رہنمائی بھی ہوگی اور نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ پڑھنا کیا ہے،
دعائیں ہیں، مین اس میں دعائیں ہیں، باقاعدہ شرعی مسائل وہ اس مضمون میں اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو بھی آپ نے تعلیم تربیت لی ہے، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب رفیق الحرمین، اور مزید جو کچھ بھی آپ ویڈیوز کی صورت میں آپ یہ مواد دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ اس مضمون کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو کچھ دعائیں آپ کو معمولات میں اضافہ بھی ہوگا، علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ روزمرہ میں بھی یہ معمولات آئیں گے تو ثواب ہی ثواب حاصل ہوگا۔